جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو، کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیاں مجھ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام تصوف و سلوک میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشارت علی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد زاہد افضل صدیقی صاحب، جن کی بات دل تک نہیں روح میں اترتی ہے۔ آج ہم ان سے تصوف و سلوک کے بارے میں 3 سوالات پوچھیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، جب قرآن و حدیث موجود ہے تو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تصوف اور سلوک پر ہونے والے اعتراضات میں ایک بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن و حدیث دے کر کے گئے ہیں تو پھر ہمیں کسی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آئے، ہمیں جو بھی ضرورت پڑے، ہم نے جس روحانی بیماری کا علاج کرنا ہے، بس ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی نا، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھی ساتھ ہی جاری کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے لہذا نبی آ گیا، اب جو ہے نبی پر کتاب نازل کر دی گئی تو بس کتاب جو ہے وہ پڑھ لی جائے، کافی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تھی، لیکن اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ زبور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور اسی طرح انجیل سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ تو قرآن مجید یہ کلام خدا بندی ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا اور بھیجا گیا، کیونکہ اس قرآن پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے چیلنج کیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ تم اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں کوئی ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ وہ چیلنج آج تک برقرار ہے، آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، حالانکہ وہ صاحب لسان تھے، عربی جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن مجید اس وقت چیلنج کیا ہوا صاحب لسان لوگوں کو، عربی جاننے والوں کو یہ چیلنج کیا گیا، لیکن آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ تو نبی کا قرآن مجید کے ساتھ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ خود قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے انہیں مفسر کی ضرورت تھی، جو قرآن مجید کی تفسیر کرے، جو انہیں قرآن مجید سمجھائے، جو قرآنی تعلیمات کے احکامات ان کو کھول کھول کے بیان کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کتاب ہو تو اس کتاب کو سمجھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جو مقاصد بیان کے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ کوئی مزکی بھی ہو، تمہارا تزکیہ کرنے والا بھی ہو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھانے والا بھی ہو، کوئی مزکی بھی ہو۔ تو ہر دور کے اندر قرآن مجید ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے، اس کتاب کو ہر دور کے مفسرین نے ہر دور کے حالات، واقعات، مشکلات اور مسائل، ان مسائل کو قرآن مجید سے سمجھنے کا ذوق یہ اللہ تعالیٰ نے فقہا کو دیا ہے۔ تو فقہا جس طرح قرآن مجید کے ذریعے سے مختلف مسائل نکالتے ہیں، انجیکشن نہیں ہوتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، کسی کو ڈرپ نہیں لگائی جاتی تھی، انجیکشن نہیں لگایا جاتا تھا، اور آپریشن کا معاملہ نہیں تھا، اسی طرح بالوں کی پیوند کاری کا معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو بہت سارے مسائل جو بعد کے دور میں آنے والے تھے ان کو کون جو ہے واضح کرے گا؟ قرآن مجید کی روح سے ان باتوں کو کون ثابت کرے گا، یا احادیث نبویہ کی روح سے کون ثابت کرے گا؟
تو اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے. جس طرح مسائل کے لیے علماء کی ضرورت ہے اور علماء کرام قرآن مجید سے ہی یہ مسائل نکال کر امت کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی مختلف دور میں مختلف انداز میں، مثال کے طور پہ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی، لیکن بہت سارے فتنے بعد میں ایسے آنے والے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھے. اب یہ انٹرنیٹ کا جو جال ہے، یہ صحابہ کرام اس میں مبتلا نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. تو جس طرح دور ترقی کرے گا اسی طرح گناہ بھی مختلف انداز سے سامنے جو ہے آئیں گے اور واضح ہوں گے. جب گناہ مختلف انداز میں ہوں گے تو ان گناہوں کی اصلاح کے لیے مشائخ مختلف طریقے سے جو ہے لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں گے. بندہ خود کتاب پڑھ کر اپنے اندر عیب دیکھ کے ان کو دور نہیں کر سکتا، بلکہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا جس طرح درخت کے اوپر پھل لگے ہوں، آم کا درخت ہے، اس کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں موٹے موٹے، تو اب وہ آم کے درخت کو اس کے جو پھل ہے وہ وزنی نہیں لگتے. جس طرح آم پھل دار درخت کو اس کا پھل وہ وزنی نہیں لگتا، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ برے نہیں لگتے، اپنے گناہوں کی وہ توجیہ نکالتا ہے، اپنے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وہ اچھی وجہ پیش کرتا ہے کہ میں تو اس واسطے اس میں مبتلا ہوں. وہ بد نگاہی کرے گا لیکن وہ اس کے اندر اپنی لاجک نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ بری گندی محافل میں جائے گا اور اپنے صحیح ہونے کی لاجک پیش کرے گا. تو گناہوں کو خود بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس واسطے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مرشد قرآن و سنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ذاتی تجربے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سامنے بیٹھے ہوئے مرید کی زندگی بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے کہ اس وقت اس کو کون سی خوراک کی ضرورت ہے، اس وقت اسے کس طرح اس سے مراقبے کرائے جائیں، اس وقت اس سے کون سا مجاہدہ کرایا جائے کہ یہ اس گناہ سے جو ہے باہر نکل آئے اور اس گناہ سے اس کو چھٹکارا مل جائے. اور اسی طرح ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ آج کے دور کے مشائخ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر لینے سے انسان اس پہ 100% عمل کرنے والا بھی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ میڈیکل کی کتب اس کے سامنے پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اس نے میڈیکل تعلیم حاصل نہیں کی، صرف کتابیں اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھ کے کیا وہ اپنا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر ہی اس کا علاج کرے گا. بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی ساری صورتحال اس کو جا کے بتاتا ہے اور پھر اپنا علاج کراتا ہے. تو جس طرح میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن و حدیث پڑھ کے کوئی بندہ اپنا علاج نہیں کر سکتا. اس کے لیے مزکی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یزکی میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ تزکیہ کرنے والا کوئی بندہ ہونا چاہیے، کسی کے ہاتھ میں اپنی مہار دینی چاہیے، کسی کے تابع فرما ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری اچھے طریقے سے جو ہے اصلاح کر سکے. تو سوال یہ تھا کہ قرآن و حدیث ہونے کے باوجود ہمیں شیخ اور مرشد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث یہ جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح نہیں کرا، ہم تو ان کی گہرائیوں تک نہیں جا سکتے. اس کے لیے ہمیں مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے. مشائخ جو ہے اس طرح عام کتاب کا مطالعہ کر کے صرف بندہ اپنا علاج ہی نہیں کرا سکتا، تو بندہ روحانی اعتبار سے اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو صاف کرے کہ جنت کا مستحق بن جائے، تو اس کے لیے بھی کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جانا پڑے گا. اور روحانی بیماریوں کے حکیم اور ڈاکٹر کو ہی شیخ اور مرشد کہتے ہیں. قبض اور بسط سے کیا ہوگا؟ قبض اور بسط یہ دو کیفیات ہیں جو سلوک میں جو ہے تصوف اور سلوک کے راہی کو نصیب ہوتی ہے. ایک سالک کو بعض اوقات اس کو ایسی اس کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کو بہت نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس میں نوافل در نوافل پڑھتا رہوں، قرآن مجید اٹھاتا ہے تو جی چاہتا ہے بس قرآن مجید پڑھتا رہوں، اس کو مزہ آتا ہے. تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بار بار تسبیح جو ہے کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہے. اور یعنی نیکی کا ذوق اور شوق انسان کی طبیعت میں رچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انبساط. بسط یہ ہے کہ طبیعت کے اندر انشراح آ جانا اور مزہ آنا. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سالک جو ہے وہ اس کو حالانکہ کئی دفعہ اس کو نیکی کا بہت جی چاہتا ہے، بعض اوقات یہ کیفیت بن جاتی ہے
کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا, تسبیح پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, قرآن مجید اٹھانے کو دل نہیں کرتا, مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا. یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں. یہ بعض اوقات انسان کے اوپر آ جاتی ہے. اب ان دونوں کیفیات میں جو حقیقی سالک ہوتا ہے وہ قبض کی حالت ہو یا بسط کی حالت ہو, ہر دو حالتوں میں وہ جو ہے نیکی ضرور کرے گا. وہ اپنے آپ کو نیکی کے اندر جی نہیں چاہ رہا پھر بھی وہ مسجد میں جائے گا, جی نہیں چاہ رہا پھر بھی وہ تسبیح اپنے مراقبات پورے کرے گا, دل نہیں کر رہا پھر بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. یہ جو قبض کی حالت ہوتی ہے اس میں جو آدمی مجاہدہ کر کے نیکی کرتا ہے اس کو اللہ زیادہ نوازتے ہیں, اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے. جس طرح ایک درخت ہے, درخت کو پھل لگتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے ان کو پھل نہیں لگتے, تو اب جب انہیں پھل نہیں لگتے تو اس وقت اس کی جو شاخیں ہیں درخت کی وہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح جب ایک سالک کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, مراقبے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا, وہ پھر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. اور ہمارے جو سالکین ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بسط کی کیفیت عطا فرما, کہ مجھے عبادت کے اندر مزہ آئے, سرور آئے, سکون آئے. وہ قبض کی کیفیت اگر آ جائے تو اس کو برا سمجھتا ہے, حالانکہ یہ بری نہیں ہے. اس سے انسان کے روحانی اعتبار سے ترقی ہوتی ہے, انسان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو آج کل کا سالک جو ہے وہ بالکل نہیں سمجھ رہا. اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک زمین ہے, انسان نے کاشتکاری کی ہوئی ہے, اس زمین کو انسان ہر وقت پانی دیتا رہے, ہر وقت اس کے تنوں کے نیچے پانی کھڑا رہے. اب بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سرسبز و شاداب ہوگی, لیکن نہیں, وہ فصل جل جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے جلنے کا پن جو ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ فصل خراب ہو جاتی ہے. اور پانی دینے کے بعد پھر ایک وقت تک اس زمین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اس کے حال پہ چھوڑا جاتا ہے تو حقیقت میں اس وقت وہ درخت جو ہے مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے سالک کی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب بسط کی کیفیت ہوتی ہے تو بہت عبادت, جب قبض کی کیفیت آئی تو پھر دل ہار بیٹھتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بھئی ہم سے تو اب کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہم جو ہے بس پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہم نے کون سا گناہ کر دیا, اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا. تو اس طرح کی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طبیعت اور مزاج ایسے بن جاتا ہے کہ ہم پکڑ میں آ گئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اس طرح پودوں ایک فصل کو پانی دیا جاتا ہے اور پانی دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس سے اس فصل کی بڑھوتری کا عمل بڑھتا ہے. بالکل اسی طرح ایک مرید پر بھی, سالک پر بھی اللہ تعالیٰ اس پر ایک بسط کی کیفیت طاری کر کے اس کو سکون ملتا ہے, عبادت میں مزہ آتا ہے, لذت محسوس ہوتی ہے. پھر یکدم یہ ختم ہو جاتی ہے. اس وقت یہ پک رہا ہوتا ہے, اس وقت یہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. لہذا اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے قبض کی کیفیت سے پناہ مانگتے ہیں اور بسط کی کیفیت جو ہے اس کے حصول کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور بندے کو نعمتیں سمجھ کے ہی ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزارنا چاہیے, نافرمانی نہیں. تصوف میں عروج کن چیزوں سے ملتا ہے؟ تصوف میں عروج 4 چیزوں سے ملتا ہے. 4 چیزوں سے انسان کو تصوف کے اندر عروج اور بلندی حاصل ہوتی ہے. نمبر 1 کثرت ذکر, ذکر کے اندر دوام ہو, ذکر کے اندر کثرت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری نیکیوں کا, عبادتوں کا ہمیں حکم دیا, لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کثرت سے کرو. باقی ہر عبادت کی ایک لیمٹ, ایک تعداد, عدد جو ہے وہ متعین ہے, لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کرو. جو سالک جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پائے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا, اللہ تعالیٰ کے مقربین میں اس بندے کا شمار ہوگا. تو پہلی عروج کی 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اور دوسری چیز ہے اتباع سنت, ہر کام میں, ہر عمل میں سنت کو اختیار کرنا, ہر کام سنت کے مطابق ہو. تو سالکین پر یعنی تصوف کی لائن پر چلنے والے لوگوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی مرضی کرتے ہیں, سنتوں پر نہیں چلتے. حالانکہ یاد رکھیں کہ اصل تصوف جو ہے اس میں سنت ہی سب کچھ ہے. ایک آدمی جتنا مرضی اچھے سے اچھا کام کرے, اگر سنت کی اس کے پاس گارنٹی موجود نہیں ہے کہ میرا کام سنت کے مطابق ہے, تو اس کا کام اہل تصوف کے ہاں قابل قبول نہیں ہے.
बल्कि वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो सुन्नतों का ताबेदार होगा। जो बंदा जितना सुन्नतों की इत्तबा करने वाला होगा उतना ही बड़ा वली होगा, और जो बंदा जितना ही सुन्नतों से दूर होगा उतना ही वो जो है वलायत से दूर होगा, उसको वली नहीं कह सकते। हमने बहुत सारे मशाइख के वाकयात पढ़े कि सिर्फ एक काम, जियारत करने के लिए गए, बड़ा जगह एक अल्लाह वाले रहते हैं, वहां गए, वहां उनका एक काम देखा जो उन्होंने सुन्नत के खिलाफ किया, तो दूर से देखकर फौरन वापस आ गए, जियारत नहीं की, उनकी मजलिस में नहीं जाके बैठे। पूछने वाले ने पूछा, आप तो जियारत के लिए गए थे, आप मिले नहीं उनसे, तो फरमाया कि उसने एक काम किया जो सुन्नत के खिलाफ था। अल्लाह का वली सुन्नतों के मुखालफत नहीं कर सकता, इस वास्ते वो वली है ही नहीं, वलायत का ही इनकार करे। तो पहली एक सालिक के उरूज की पहली चीज और वजह वो है कि सालिक जो है कसरत के साथ जिक्र करने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो। और तीसरी चीज है तकवे का एहतमाम करने वाला हो। तकवा हर तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाए, अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाए, परहेज करे। जिस तरह एक डॉक्टर कहते हैं अक्सर के परहेज इलाज से बेहतर, परहेज इलाज से बेहतर, इसी तरह नेकी ज्यादा करने से गुनाहों से बचना बेहतर है। एक आदमी बहुत नेकियां करता है लेकिन गुनाह भी नहीं छोड़ता, दूसरा आदमी कोई लंबी चौड़ी नेकी नहीं करता, बस फराइज वाजिबात की पाबंदी करता है, लेकिन वो साथ साथ उसके गुनाहों से भी बचता है। तो ये उस ज्यादा नेकी करने वाले से बेहतर है जो गुनाहों में भी मुब्तला है। तो ज्यादा नेकियां ये अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला को जो है गुनाहों से बचने का अमल चाहिए, और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। देखो, एक कमरे के अंदर जो है आपने एसी चला रखा है, तो उस कमरे के अंदर जो है ठंडक पैदा होगी। अगर उसके सुराख खोल दिए जाए, रोशनदान खोल दिए जाए, खिड़की दरवाजे खोल दिए जाए, तो वो कमरा जो है वो ज्यादा भी, अगर आपने एसी के लिमिट जो है जिससे ज्यादा वो ठंडक पहुंचाता है, आपने उस नंबर पर एसी को रख के फिर चलाया, तो फिर भी वो कमरा सारा ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया और जो है एसी थोड़ी सी मिकदार में भी आपने चला दिया, तो सारा कमरा कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान जिक्र करता है, नेकी करता है, इबादत करता है, तो अंदर इंसान के नूर दाखिल होता है। लेकिन जब नूर दाखिल होता है, अब हमारे पास ऑप्शन है दो, एक है गुनाहों को छोड़ना और एक है गुनाहों में मुब्तला रहना। अगर गुनाहों के अंदर इंसान मुब्तला रहता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नूर जो है निकलता रहता है, और अगर हम गुनाहों से अपने आप को बचा लें तो अंदर मुनव्वर हो जाता है, अंदर जो है इंसान के हकीकी वलायत का नूर आ जाता है। अब हमारे अंदर नूर इबादत से, जिक्र से, नेकी से, मुराकबात से, तस्बीहात से, तिलावत कुरान पाक से और नमाज नवाफिल वगैरह पढ़ने से नूर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जब इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है तो उसका नुकसान ये होता है कि वो नूर जो है उसका इखराज होता रहता है। अनवारात इंसान नेकी भी करता है, आंखें गलत इस्तेमाल तो नूर निकल जाता है, नेकी करता है कानों का गलत इस्तेमाल नूर निकल जाता है, नेकी करता है जबान का गलत इस्तेमाल नूर निकल जाता है। तो अनवारात जो है वो अपने अंदर बाकी रखने के लिए नेकी करने के साथ साथ तकवा इख्तियार करना जरूरी है। चौथी चीज है वो राब्ता शेख, अपने शेख के साथ राब्ता हो, अपनी कैफियत के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ के हवाले से, जिन गुनाहों में इंसान मुब्तला हो जाता है उन हवालों से, या जो गुनाह नहीं छूट रहे। हमारे सालिकीन बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं कि अपनी कैफियत जो है वो बिल्कुल शेयर नहीं करते, वो कैफियत बताते नहीं हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी तरक्की जो है वो बिल्कुल रुक जाती है और ना होने के बराबर उनकी तरक्की होती है। बाद मुरीदीन किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं और वो ये सोचते हैं कि शेख को ना बताएं, क्या वजह खामखा बताने की, और मुब्तला रहते हैं। इससे दो तरह, अगर नहीं बताना चाहते, एक मुरीद के दिल में ये आता है कि शेख को तकलीफ होगी तो फिर छोड़ देना चाहिए। अगर वो छोड़ नहीं रहा और बता भी नहीं रहा तो अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अपने आप पर ज्यादती कर रहा है। तरीकाकार ये है कि अगर एक बंदा मुब्तला है गुनाह में और ये सोचता है कि अगर मैंने बताया तो शेख को तकलीफ होगी, तो उसका तरीका ये है कि वो छोड़ दे, लेकिन शेख को चलो ना बताए, ठीक है। लेकिन जो नहीं छोड़ सकता वो जरूर बताए ताकि वो छोड़ सके। क्यों? मशाइख जो है जब गुनाहों किसी को लत पड़ जाए और वो गुनाह ना छोड़ रहा हो तो वो शेख को बताया जाए कि हजरत मैं ये गुनाह नहीं छोड़ पा रहा, तो मशाइख उस पर सिफात सल्बिया की तवज्जुहात डालते हैं। जब सल्बी तवज्जुहात उसके ऊपर डाली जाती हैं तो रफ्ता रफ्ता वो गुनाह उससे सलब होना शुरू हो जाता है। और बाद नेकियां करने को जी चाहता है लेकिन नहीं कर रहे, सबक नहीं हो रहा, तो शेख को नहीं बताते क्योंकि कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि वो पता चल जाता है जब कैफियत नहीं बन रही तो इसका मतलब कि सबक नहीं किया जा रहा। बहुत सारी चीजें जो है वो शेख नोट कर रहा होता है, तो
अब एक मुरीद को चाहिए कि वो बता दे मैं फलां तहज्जुद गुजार बनना चाहता हूँ, जी नहीं बन पा रहा, मैं जो है फलां गुनाह छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, तो हजरत मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मुरीद को बताना चाहिए। तो फिर मशाइख जो है उस पर सिफात सबूतिया की तवज्जो हाथ डालते हैं, जिसके नतीजे में उस नेकी का ज़ौक शौक उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जो आपने सवाल किया उसका ये जवाब हो गया कि तसव्वुफ का उरूज जो है वो इन 4 चीजों से है। नंबर 1 कसरत जिक्र, कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, और नंबर 2 इत्तिबाए रसूल, हर काम सुन्नत के मुताबिक किया जाए, और नंबर 3 तकवा जो है वो इख्तियार करना चाहिए, और नंबर 4 राब्ता शेख, अपनी कैफियत के हवाले से अपने असबाब के हवाले से शेख के साथ राब्ता, इससे सालिक की जरूर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के 3 सवालात और उनके जवाबात। तो अगर आपने भी कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।